اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا کہ جتنا بھی یہ بندے یہ اس طرح کی بکواسات کرتے گئے کہ فلاں صحابی کا یہ مرتبہ، فلاں صحابی کا مرتبہ کم، فلاں کا زیادہ، بھائی ہم کون ہوتے ہیں اس بارے میں بات کرنے والے؟ جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ رب تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ پھر ہمارے جیسا آج کا بندہ دو لفظ پڑھ کے آئے اور کہے کہ جی صدیق اکبر کی شان اس طرح، حضرت علی کی شان زیادہ، یہ بھونکنے والے جو ہیں نا جی، ان کو قیامت والے دن پتہ چلے گا جب حوض کوثر پر جائیں گے، یہ جو صحابہ کرام کو سامنے کھڑا کر کے ان کی آپس میں جو ہے نا مقابلے بازیاں کرواتے ہیں۔ بھائی ہم سے قبر میں یہ تو نہیں پوچھا جانا ہاں بھی بتا فلاں صحابی کا مقام کیا تھا، ہم سے یہ تو نہیں پوچھا جانا کہ اہل بیت کے ساتھ کس صحابی نے محبت کی، کس نے کیا کیا، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ یا جو بندہ اس طرح کی غلط بیانی کرتا ہے کیا وہ اس وقت موجود تھا جب یہ معاملہ ہوا؟ کتنا بندے گستاخیاں کر جاتے گئے، زبان درازیاں کرتے گئے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا نام آئے تو کافی سارے لوگوں کے چہروں کے اوپر جو ہے نا وہ بال سے پڑ جاتے گئے۔ ہمارے شیخ الحدیث سے علامہ صدیق ہزاروی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، آج بھی وہ شیخ الحدیث ہیں، حدیث کا درس دیتے گئے، خدمت کر رکھے گئے۔ انہوں نے ایک بات کی تھی بڑی ہی کمال کی بات، اس سے پہلے میرے بھی ذہن میں یہ اس طرح کے سوال اٹھتے تھے کہ یہ اس طرح کیوں ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معاملہ جو بھی تھا، میرے ذہن میں بھی سوال اٹھتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اس طرح کی وضاحت فرمائی اور بات بتائی، اس کے بعد جو ہے نا میرا ذہن کلیئر ہو گیا۔ آپ ایک دن یہ حدیث آئی، یہ جو جس کے اوپر یہ اعتراضات کیے جاتے گئے، میں اس حدیث کو کھولنا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے آج تک 6 سال ہو گئے مجھے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے، میں نے آج تک یہ حدیث نہیں پڑھی، کیونکہ ہمارا حق ہی نہیں بنتا، ہمارا کام ہی نہیں بنتا۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کرام کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابل کھڑے کرنے والے؟ تو آپ جو ہمارے استاد تھے انہوں نے بڑی کمال کی بات کی، انہوں نے بولا کہ یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے مطابق کافی سارے لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے اس طرح، کوئی بندہ کہتا ہے اس طرح، لیکن بچوں ایک بات نہ اپنے ذہن میں رکھنا اور یہ لوگوں کو جا کے بتانا۔ انہوں نے بات کی کہ اگر مثال کے طور پر 4 دوست ہوں، میں ہو گیا، طارق صاحب ہو گئے، 2-3 بندے اور ہو گئے، 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپس میں دوست ہیں، ہوتے ہیں نا دوست، گیدرنگ ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ اب ہم 4 دوست ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرے جو دیکھنے والا سمجھے کہ یار یہ لڑ رہے ہیں۔ اب ہم تو دوست ہیں، دوستوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، کبھی کبھی دوست ایک دوسرے کو اونچی نیوی بات کر جاتے گئے۔ تو اگر دوست آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک دوست کا چاہنے والا پیچھے، وہ کہ یار میں تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ اگلے بندے نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی، اب وہ بندہ کھڑا ہو اور جو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا تھا اس کو پکڑ کے کوئی بات کر دے، تو کیا میں برداشت کروں گا؟ نہیں بھائی، ہمارا معاملہ ہے، ہم دوست ہیں، ہم جس طرح مرضی کریں۔ چوتھے پنڈ سے کھڑا ہو کے بندہ آگے کہے کہ جی نہیں آپ نے یہ زیادتی کی ہے، یہ اس طرح، یہ اس طرح، وہ تو نہیں مانے گا، وہ کہے گا ہم دوست ہیں، ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم نے جو مرضی کیا، ہم نے جس طرح مرضی کیا۔ تو کون ہوتا تھا بولنے والا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح، حضرت علی اس طرح، حضرت ابوبکر اس طرح؟ تجھے کس نے جرت دے دی تھی؟ تو قیامت والے دن اگر جو بندہ اس طرح کی زبان درازی کرتا ہے، جو بکواسات کرتا ہے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ سیدنا صدیق اکبر ہی پوچھ لیں، ہاں بھی بتا، وہ تو ہمارا اپنا معاملہ تھا، تجھے کس نے اجازت دی تھی کہ تو کھڑا ہو کے بکواسات کرتا تھا، تو ممبر پر بیٹھ کر زبان درازیاں کرتا تھا؟ تو حضرت صحابہ کرام کے جو معاملات تھے وہ آپس میں تھے، وہ جو بھی تھے۔ آج کا 2 ٹکے کا بندہ ہو، میں اس سے زیادہ اور الفاظ بول نہیں سکتا، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، کہ جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کی بات کرے۔ حضرت جی ایک بندہ بکریاں چرانے والا، اسلام قبول نہیں کیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا،
محبت ہو گئی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا اور وہ وقت ایسا تھا کہ جنگ کے لیے جا رہا تھا دستہ۔ تو وہ جو مشرف اسلام ہوا اس نے بولا کہ یا رسول اللہ میں جنگ پہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن مالک کی بکریاں میرے پاس ہیں، ان کا کیا کروں؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو دروازے کے اندر سے، جو شہر کا دروازہ تھا، اندر ہانک دینا، اپنے مالک کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب وہ صحابی رسول جس نے صبح کلمہ پڑھا، ظہر کی نماز سے پہلے جنگ میں شہید ہو گئے، ایک بھی نماز نہیں۔ آج کا کتب ابدال غوث ہو، تابعی کیوں نہ ہو، وہ اس صحابی کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی۔ تو آج کا جو دو ٹکے کا مولوی ہو وہ کہے جی یہ صحابہ کرام اس طرح تھے، صحابہ کرام اس طرح تھے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر پر بیٹھ کے صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرے، اس کو کس نے اتنا جرت کس نے دے دی؟ اور سب سے بڑی بات حضرت یہ ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے، جو اختلافات پیدا کیے جاتے گئے، امت کو پتہ نہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ۔